ہمارے معاشرے میں کرپشن عام ہے، تقریباً ہر طبقے اور ہر شعبے میں یہ مصیبت ہے۔ دھوکہ دینا، چوری کرنا، نااہل افراد کی سرپرستی وغیرہ۔ ہمارے ہاں رشتوں میں بھی کرپشن عام ہے۔ کیسے؟ اپنی ضروریات، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہی راستہ اختیار کرنے کا۔ غلط بات ہے یہ۔ اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ بغیر کرپشن کے نظام چل ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سبزی سے سحری اور افطاری کرتے تھے۔ اکثر اوقات روٹی کو نمک سے ملا کر کھا لیتے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو ایک پلیٹ بطور ہدیہ پیش کی، اس میں سیب اور مختلف فروٹس رکھے تھے۔ آپ نے بغیر کچھ کھائے پیے اس پلیٹ کو واپس لوٹا دیا۔ عرض کی گئی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفٹ یعنی ہدیہ، تحفہ قبول نہیں فرماتے تھے؟ فرمایا کیوں نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہوا ہدیہ تھا، جبکہ ہمارے اور ہمارے بعد والوں کے لیے رشوت ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے بزرگوں کا تقویٰ، سبحان اللہ! شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ، طاقت اور عہدے کا صحیح استعمال بہت بڑی عبادت ہے۔ دولت، عزت، اختیار اس وقت قابل قبول ہیں جب یہ تقوی کے دائرے میں رہیں، ورنہ یہ انسان کے ضمیر کو زہر دے سکتے ہیں، سوسائٹی کو برباد کر سکتے ہیں۔ کرپشن کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کرپشن عام ہے، بدقسمتی سے۔ کرپشن مشہور لفظ ہے، اس کا مطلب بدعنوانی، رشوت خوری اور بددیانتی۔ جس طرح یہ لفظ عام ہے، اسی طرح یہ برا کام بھی بدقسمتی کے ساتھ عام ہے۔ تقریباً ہر طبقے اور ہر شعبے میں یہ مصیبت ہے۔ کرپشن کی اقسام کیا ہیں؟ رشوت مراد لی جاتی ہے۔ جب بھی کرپشن کا لفظ کہتے ہیں تو ذہن اس طرف جاتا ہے، حالانکہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ دھوکہ دینا، چوری کرنا، اقربا پروری، سرکاری عہدوں کا ناجائز استعمال، نااہل افراد کی سرپرستی وغیرہ۔ وہ کام جس کا وہ اہل نہیں، اس کو وہ کام دے دینا، رشوت لینا، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا، نوکری پیشہ افراد کا اپنے افسران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے موقع بے موقع گفٹ پیش کرنا، ذاتی تعلقات سے کام لے کر چھوٹے چھوٹے کام نکلوانا، بڑے بڑے ٹھیکے منظور کروا لینا، مختلف اہم اور ذمہ داریوں والے کاموں کے لائسنس حاصل کرنا، ایسی اشیاء کے لائسنس حاصل کرنا جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو، ترسیل میں کمی ہو، ذخیرہ اندوزی کر کے منہ مانگے پیسے وصول کرنا، کرپشن ہے ساری۔ آفس میں کام کے دوران موبائل یوز کرتے رہنا، باتیں کرتے رہنا، ذاتی کاموں میں لگے رہنا، یہ بھی کرپشن ہے۔ ہمارے ہاں رشتوں میں بھی کرپشن عام ہے۔ کیسے؟ یہ مطالبہ کرنا، لڑکی والے یہ چیزیں دیں گے تو ہم رشتہ کریں گے، یہ بھی رشوت ہوئی۔ لڑکی والے اگر تحائف نہیں دیتے تو لڑکے والے تانے دیتے، یہ بھی کرپشن ہے۔ اور سنیں کرپشن کے بارے میں، اس کی وعیدات کیا ہیں؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ کرپشن کے ضمن میں مختلف گناہوں پر احادیث میں بہت سخت عذاب کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو اس سے سبزے کو روک لیا گیا، اسے قحط سالی نے آ لیا۔ ایک حدیث میں فرمایا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ بازی دوزخ میں ہے۔ فرمایا، دھوکہ باز جنت میں داخل نہ ہوگا، حرام مال سے کیا وہ صدقہ قبول نہ ہوگا، اس میں سے خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم میں جانے کا سامان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں بھی سود ظاہر ہوا ان کو قحط سالی نے آ لیا، اور جس قوم میں بھی رشوت ظاہر ہوئی وہ دشمن کے رعب میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے والے اور دینے والے پر اللہ پاک کی لعنت ہے۔
ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا الراشی والمرتشی فی النار، یعنی رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم میں۔ کرپشن کی روک تھام کیسے ہو؟ ایک بہترین طریقہ یہ ہے ہر کوئی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے، کیونکہ مشہور بات ہے فرض سے معاشرہ بنتا ہے، اور گناہ کی مذمت پر قرآن و حدیث میں جو وعیدات ہیں، عذاب کے بارے میں بتایا گیا، اسے بیان کیا جائے۔ کرپشن کے سبب پیدا ہونے والی معاشی اور اخلاقی برائیوں پر نظر کی جائے، توجہ دلائی جائے۔ اگر اس مرض سے پرہیز نہ کی گئی تو ہر گھر، ہر فیملی اس سے متاثر ہوگی۔ اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کریں کہ بغیر کرپشن کے نظام چل ہی نہیں سکتا، چونکہ یہ اس قدر عام ہو چکی کرپشن کہ ہر طبقہ اس میں ملوث نظر آتا ہے۔ اپنی ضروریات، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہی راستہ اختیار کرنے کا۔ غلط بات ہے یہ۔ جب کرپشن کرنے والوں کا ہر سطح پر بائیکاٹ کیا جائے گا، بے نقاب کیا جائے گا، امید ہے کہ وہ اس جرم کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔